اصل میں آج ہم نے ورلڈ لٹریچر کا ایک ماسٹر پیس جو ہے ہرمن ہیس کا سدھارتھا جو ہے وہ ہم نے آج ڈسکس کیا. بیسیکلی ہم نے اس سے ریڈنگ کرنی تھی کچھ، اور کیونکہ یہ دنیا کے عظیم چند ناولوں میں سے ہے کہ جو انگریزی میں نہیں ہے ڈائریکٹلی، لیکن دوسری زبانوں یورپی زبانوں سے جو ناولز لکھے گئے ہیں اور جو انگریزی میں ٹرانسلیٹ ہوئے ہیں، اور اس کے بعد نہ صرف انگریزی میں بلکہ دنیا کی بیشتر زبانوں میں ٹرانسلیٹ ہو چکے ہیں، اور ان ناولوں نے اپنا بڑا امپیکٹ جو ہے وہ چھوڑا ہے. تو ہیس کا یہ ناول اور اس طرح کے اس کے دیگر ناول بھی جو ہے ان میں بھی ایک عجیب سی ایک جرنی نظر آتی ہے، ایک سفر نظر آتا ہے انسان کا. اور وہ سفر اس طرح نظر آتا ہے کہ بنیادی طور پہ ہیس جو ہے اس نے تو ورلڈ وار سے پہلے انڈیا کا وزٹ کیا، اور پھر اس کے بعد جب وہ آیا تو 1922 میں ورلڈ وار تو ہو چکی تھی اور اس کے اثرات جو تھے وہ دنیا دیکھ رہی تھی. تو ہیس خود بھی ان چیزوں سے گزر رہا تھا، تو اس نے اس کے بعد 1922 میں یہ ناول لکھا سدھارتھا کا. اور بنیادی طور پہ ناول کے حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو بتانے کی ہیں. ایک یہ ہے کہ یوزولی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بدھا کی سٹوری ہے، لیکن بدھا تو اس کے اندر ایک کریکٹر ہے، نہ کہ یہ بدھا کی سٹوری ہے. اس طرح دیکھا جائے تو سٹوری تو اسی بدھا کی ہے، لیکن ہیس نے یہ کمال کیا ہے پلاٹ کے لیے کہ اس نے سدھارتھا کو ایک الگ کریکٹر کے طور پہ دکھایا ہے، اور بدھا کو جو ہے اسی ناول کے اندر ایک کریکٹر کے طور پہ دکھایا ہے. تو ناول بنیادی طور پہ ایک سفر ہے انسان کے اندر کا، اور لیکن اس اپنے اندر کو باہر کے ساتھ انٹیگریٹ کرنے کا سفر بھی ہے. اور بہت سی چیزوں کو اس نے یعنی ڈسکس کیا ہے، اور اس کے اندر بہت سی ہمارے مسلم صوفیاء کے تھاٹس بھی ہمیں نظر آتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو ویسٹرن فلاسفی ہے وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے. اس کی ایک وجہ ہے، دیکھیں کہ اگر ہم ناول کو لے لیں ایگزیکٹ بدھسٹ پوائنٹ آف ویو سے، تو ہمیں تو یہ نظر آنا چاہیے کہ شاید ہیس نے سدھارتھا کو بدھسٹ ایک مونک دکھایا ہوتا یا بدھسٹ ڈسائپل دکھایا ہوتا، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ ناول کے اندر سدھارتھا کو یہ دکھا رہا ہے کہ جیسے وہ بدھا سے بھی آگے جا رہا ہے، اور اس کا اپنا سفر جو ہے وہ بھی آگے بھی یعنی جاری ہے ابھی. ایک لفظ اگر آپ مجھے یہ کہیں کہ چینج یا فلکس جس کو ہم کہیں گے، وہ بنیادی طور پہ اہم ہے اس ناول کے حوالے سے، اور اسی کو ہیس نے جو ہے یعنی استعمال کیا ہے. اور وہ ریور کا میٹافر استعمال کر کے جیسے دریا میں ایک روانی ہوتی ہے، اور دریا کے اندر جو وائبرنسی ہوتی ہے، اور چینج کا جو میٹافر یا دریا کا جو میٹافر چینج کو جیسے ایکسپلین کر رہا ہے، تو اس کو تھرو آؤٹ وہ ناول میں دکھا رہا ہوتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ انسان کا جو سفر ہے، یہ انٹیگریٹ کرنے والا سفر، یہ جو تضادات کو ہم آپس میں ایک انٹیگریٹ کر رہے ہوتے ہیں، یہ جو مختلف قسم کی تبدیلیاں ہمارے اندر آ رہی ہوتی ہیں، ان کو ہم نے ایکسیپٹ کرنا ہوتا ہے، اور ہم نے ان کو ایکسیپٹ کر کے آگے جانا ہوتا ہے. تو اپنے اندر جھانکنے کے لیے، اس اندرونی سفر کے لیے بیرونی تضادات کو جو ہے اندر کے ساتھ انٹیگریٹ کر کے آگے جانا ہے اور ایکسیپٹ کرنا ہے. یہ شاید چینج کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے، اور ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، تو یہ سفر جو ہے مستقل آگے کی طرف جانے کا ایک وہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ناول جب ختم ہوتا ہے تو وہ بھی دریا کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے. جب شروع ہوتا ہے وہ بھی نیچر سے شروع ہوتا ہے، اور نیچر کے اوپر ہی سدھارتھا کے اندر ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اس کمفرٹ زون سے باہر نکلتا ہے، اور اپنے اس ناز و نعم کے ماحول سے نکل کے وہ پہلے رہبانیت کی راستہ اختیار کرتا ہے، اور پھر دنیا کے تعیش کے دور سے گزرتا ہے، اور پھر اس کے بعد بہت زیادہ پیسے کمانے کے معاملات میں جاتا ہے، اور پھر جا کے وہ جو ہے دوبارہ دریا کی طرف آتا ہے، اور دوبارہ اسی سچائی کی طرف جو ہے اس کا وہ میلان ہوتا ہے، اور دریا کے کنارے جو ہے اپنی آخری زندگی جو ہے وہ گزارتا ہے. تو ابھی اس کا ہم چیزہ ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں، اور ٹیکسٹ کو پڑھ کے اس کے ساتھ بڑے تھیمز اس کے اندر سے نکل رہے ہیں. تو ساتھ آگے سیشن میں جو ہم جتنا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو بیچ بیچ میں جو تھاٹس آئیں گے تو ہم ان کو پھر آگے ساتھ ساتھ بتاتے جائیں گے انشاءاللہ. تھینک یو.